سر دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آج 193 پہ ڈالر چلا گیا ہے، مہنگائی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا ایک جہاد بن چکا ہے، اس گرتی ہوئی معیشت کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈالر کے جو روپیہ جو گرتا چلا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 28 فروری 2022 کو پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے نرخ کم کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ جون تک یہ نرخ منجمد رہیں گے۔ یہ جو ان کا فیصلہ تھا یہ حزب اختلاف کی جو تحریک تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے تھا، لیکن یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو تحریری معاہدہ ہم کر چکے تھے حکومت پاکستان خود انہوں نے، یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ اگر یہ حرکت وہ نہیں کرتے تو اس وقت ہمیں $1 ارب کی قسط مل جاتی اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جاتا اور یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا روپے کی قدر کا، لیکن اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا جس کا بھگتنا پڑ رہا ہے قوم کو اور پاکستان کی معیشت کو۔ اب دوسری بات یہ ہوئی کہ جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے، یو اے ای گئے، انہوں نے جھنڈی دکھا دی اور یہ کہا کہ پہلے آپ آئی ایم ایف سے معاملات طے کر لیں، جب آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے گا تب پھر ہم آپ کو پیسہ بھی دے دیں گے اور پچھلا جو پیسہ پڑا ہے اس کو رینیو بھی کر دیں گے۔ اب آئی ایم ایف نے جو ہے وہ تاخیری حربے کیے اور کہا کہ جی ہم 18 مئی کو پاکستان آئیں گے، آپ کے ساتھ معاملات طے کریں گے، اس کے بعد وہ پروگرام بحال ہوگا۔ تو جب تک پروگرام یہ بحال نہیں ہوتا آئی ایم ایف کا اور ہمیں قسط نہیں ملتی، روپے کی قدر پر جو ہے یہ دباؤ برقرار رہے گا۔ سنگینی یہ ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں اگر آپ دیکھیں 29 فروری سے جو ہے اب تک کوئی $6 ارب سے زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر جو اسٹیٹ بینک کے ہیں اس میں کمی ہو چکی ہے اور اب یہ صرف کوئی 43 دن کی درآمدات کے لیے کافی ہے۔ تو یہ صورتحال تو بہت سنگین ہے۔ بدقسمتی سے جو اسٹیٹ بینک کے پاس چونکہ ریزروز نہیں ہیں تو مارکیٹ میں انٹروین مداخلت نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں اور حکومت تو شاہد صاحب ظاہر ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس سے قرضہ بھی بڑھ رہا ہے، تو پھر اس پہ کیا کریں؟ کس طریقے سے اقدامات کیے جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اقدامات یہ حکومت کر سکتی ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے؟ کوئی صنف نہیں بتائی اور میرے خیال سے کوئی قابل قدر قدم نہیں اٹھایا کہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تک حکومت پاکستان کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکے گی جس کے ذریعے یہ توقع ہو کہ مہنگائی کم ہوگی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی یہ لہر جو اونچی ہے وہ اس لیے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے، اس میں طاقتور طبقوں کو ٹیکس چوری کرنے والوں کو مراد دی جاتی ہیں، صحیح عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے، بجلی گیس کے نرخ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں۔ اب انکم ٹیکس کے مد میں ہم 5000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہے ہیں جس کا فائدہ زیادہ تر طاقتور طبقوں کو ہوتا ہے۔ اس کا نقصان کو پورا کرنے کے لیے 17% جی ایس ٹی لگا دیا جاتا ہے، پیٹرولیم گیس کے اور بجلی کے نرخ جو ہے بڑھا دیے جاتے ہیں، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی جاتی ہے، تعلیم اور صحت کا بجٹ کم رکھا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے، تو جب تک یہ قدم نہیں اٹھایا جاتا ٹھیک ہے، جب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ ٹیکن۔ سلمان صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے شاہد حسن صدیقی کی اس بات پر؟ جی ڈاکٹر صاحب، سلمان شاہ صاحب، رابطہ شاید ہمارا بھی دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں، اب تو فیصل صاحب آپ پلیز کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت فیصلہ نہیں کر پائے گی، حکومت فیصلہ نہیں کر رہی ہے، حکومت کے فیصلے نہیں ہوں گے، عوام پہ بوجھ پڑے گا اور بجٹ بھی اشرافیہ کے لیے ہوتا ہے اور بجٹ بھی ان کے لیے ہوگا اور بجٹ میں پھر ان پر ہی بوجھ آئے گا۔ یہ کیا جواب ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ لوگ کیا سمجھیں اس ساری بات کو؟ لوگوں کو دوبارہ سے گول گھمانے کے چکر پہ چکر۔ اگر حکومت فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اگر حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، سعودی عرب جیسے دوست کے ساتھ اپنی بات نہیں منوا سکتی، یو اے کے ساتھ نہیں منوا سکتی، چائنا کے ساتھ نہیں منوا سکتی، تو بھائی حکومت میں آئے کیوں؟ نکلو، جاؤ، کیئر گورنمنٹ بناؤ، الیکشن کراؤ، باہر جاؤ، عوام کو ریلیف دو۔ کس بنیاد پہ ہو؟ اس کا مطلب تو کلیئر ہے نا کہ آپ پولیٹیکلی چاہتے ہیں ایف آئی اے کو آپ ٹھنڈا کر دیں، نیب کو آپ گرا دیں، اپنے کیسز کر دیں اور آپ الیکشن کے ایسے ریفارمز کر دیں کہ آپ دوبارہ سے، تو یہ ہے نا معاملات، تو پھر سارا معاملہ اقتدار حاصل کرنے کا ہے، عوام کو ریلیف دینے کا۔ یہ پوائنٹ لیکن کوئکلی سلمان صاحب کامنٹ کیجئے گا سر۔
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل فیصل نے صحیح بات کی. آئی ایم 100% کنوینس کہ اگر شوکت ترین صاحب جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو نیگوشیٹ کرنے، انہوں نے فنڈنگ پلان تھا ان کے پاس جو سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کا نہیں جاری اچھا سلمان صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے تو کال پہ ان کو ہم لے لیتے. وقت ہمارے پاس کتنا ہے؟ جی سلمان صاحب بولیے گا پلیز. جی آئی تھنک کہ آئی ایگری کہ یہ نیگوشیشنز کی بات ہے. صحیح ہے. کیونکہ اگر آپ سبسڈی کو دیکھیں کوئی اتنی بڑی سبسڈی بھی نہیں ہے. جس بجٹ میں 8,000 ارب کا خرچہ ہے اس میں 300-400 ارب کی سبسڈی اوپر نیچے کرنے کے لیے چند مہینوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. نیگوشیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ چیز تھی اور یہ نیگوشیشنز کر نہیں سکے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا کچھ علم نہیں تھا، اور جیسے آپ بات کی کہ یہ آبجیکٹیوز ہی کچھ اور ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ مفتاح صاحب کی سٹیٹمنٹس وہ ایک فائنانس منسٹر کی سٹیٹمنٹس نہیں دے رہے، وہ زیادہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اور سے دار صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک اسٹریٹجی بتا رہی ہیں جس کی بیسس ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈالر کو مصنوعی طور پہ کہیں پہ روک سکیں گے. تو آئی تھنک کہ انٹرنیشنلی اس وقت ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے. بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے، ہمارے خزانے میں رقم موجود نہیں ہے اور ظرف ختم ہو رہے ہیں. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب، فیصل عزیز خان صاحب، شاہد حسن صدیقی اور شان سعید صاحب، اب تمام شکریہ. مہنگائی ایک ایسا جن ہے جس کو بوتلیں بند کرنا اگر اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی اس مسئلے کا حل ہے. اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کیونکہ بات ہو رہی تھی عوام کے ریلیف کی، تو عوام پوچھ رہی ہے وہ ریلیف کہاں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.